شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا إلى آخره صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. در انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، اس نے مجھے آپ کو دنیا کے مشاغل اور اس کی مصروفیات سے نکال کر اپنے مقدس پاک گھر کے اندر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مل بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. اللہ رب العزت دین کی بات سننے سنانے کا کچھ موقع جمعے کی نسبت پر ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے. ہمیں ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. انسان جب نعمت کی قدردانی کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے. اور جب انسان ایسی مجالس کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، دین کی اہمیت اپنے دل سے نکال پھینکتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ناشکری کرو گے تو پکڑ بھی بڑی سخت آتی ہے. تو اللہ رب العزت سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ ہمیں آپ کو جو یہ مواقع نصیب ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد درس قرآن، عصر کی نماز کے بعد 2-4 مسئلے مسائل، اور جمعے کی نماز سے پہلے اردو زبان کے اندر، اپنی مادری زبان کے اندر دین کا ایک چھوٹا سا خطبہ. تو دین کے پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سسٹم ہے. ان ذرائع کی ہم قدر کریں، وقت سے پہلے مسجد کے اندر پہنچے، صفوں کو مزین کریں اور بالکل صاف ستھرے ماحول کے اندر اپنے دماغ سے سارے خیالات، ساری چیزوں کو نکال کر کے پھینک دیں، اور بس یہ سوچیں کہ اس دل کو اور اس دماغ کو خالی کر لیا ہے. اس لیے کہ پہلے سے اگر برتن بھرا ہوا ہو تو باہر سے کوئی چیز اس کے اندر ڈالی نہیں جا سکتی. برتن کا خالی ہونا ضروری ہے. معاف فرمائیے، بہت سے حضرات مسجدوں کے اندر آتے ہیں، جس مسجد کے اندر رہتا ہے لیکن ان کا دماغ کمپیوٹر کی طرح اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہے، بیوی بچوں کے اندر مشغول ہے، یا ادھر ادھر کی باتیں سوچتا ہے، اور کانوں کے ذریعے سے کچھ الٹی سیدھی بات سن لیتا ہے، پھر بعد میں تذکرہ کرتا ہے کہ شاید بیان میں یہ کہا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا. اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حاضر دماغی کے ساتھ بات کو نہیں سنتا. اور انسان کی فطرت ہے کہ بات آدھی ادھوری سنے گا تو عمل بھی ادھورا کرے گا، اور بات پوری سنے گا تو نفع ہوگا. قرآن مقدس کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا تعلق علم کی فضیلت سے ہے.
پچھلے 2-3 جمعوں کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کے حوالے سے اس بات کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم سب دین کے محتاج ہیں۔ دین، علم ایک روشنی ہے، بغیر روشنی کے انسان جس طرح اندھیرے کے اندر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ روشنی کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے، قبر کی زندگی کو گزارنے کے لیے اور جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو صحیح علم کی ضرورت ہے۔ صحیح علم زندگی کے اندر آئے گا، جہالتیں دور ہو جائیں گی، انسان کے ذہن سے گندے خیالات نکل جائیں گے۔ اس لیے قرآن اور سنت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دین کے، علم کے فضائل اتنے بے شمار کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح معنی میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستو، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر کے انسان قبر میں جانے تک دین سیکھنے کا محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر علم دین اتنا سیکھنا جس سے اس کو حلال حرام کا پتہ چل جائے، اتنا فرض عین یعنی نہیں سیکھے گا تو گناہ ملے گا۔ اور اس سے زائد دین سیکھنا، انسان عالم بن جائے، حافظ بن جائے، محدث، مفسر، مبلغ، یہ فرض کفایہ ہے، بہت اچھی بات ہے، نور علی نور۔ لیکن ہر انسان کے اوپر اتنا علم سیکھنا کہ جس سے اس کو پتہ چل جائے مجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے، حلال چیز کیا ہے، حرام کیا ہے، اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی لیے اکابر نے، اسلاف نے، مشائخ نے، صوفیاء نے دین کے سیکھنے کا، سکھانے کا ہمیشہ اہتمام فرمایا، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل، بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن پاک کو سیکھے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، اس کو سکھائے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستو، دین کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بچپن سے ان کو پالا پوسا، یہ حضور ہی کے پاس رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابی طالب کثیر العیال تھے، یعنی بال بچے زیادہ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کو لے لیا کہ میں ان کو اپنے پاس رکھوں گا، ان کے اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے بچپن میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع سے لے کر آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا علم کا ورثہ اور خزانہ حضرت علی کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی مسئلے میں الجھ جاتے، پریشان ہو جاتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے مشورہ کرتے تھے کہ علم کی روشنی میں مجھے بتاؤ۔ اور کئی ایسے موقع سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر علم کی روشنی میں مسئلہ حل کر دیا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر کبھی کا ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اتنی قدر، اتنی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کتنے عظیم انسان ہیں۔ مدینہ منورہ کے 6 بڑے علماء میں ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی شان یہ ہے
کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی کوئی ہوتا زمین پر تو عمر نبی ہوتا، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر زمین پر کچھ سوچتا ہے، آسمان سے اللہ رب العزت جبریل امین کو وہی فیصلہ دے کر کے زمین کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ تو اتنا عظیم انسان بھی علم کا محتاج۔ حضرت علی، ان کے بارے میں آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم نبوت کا ایک شہر ہوں۔ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں علم نبوت کا ایک شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم نبوت کا ایک شہر، علی اس کا دروازہ۔ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَأَبُو بَكْرٍ أَسَاسُهَا، اور میں علم نبوت کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہے، اس کا فاؤنڈیشن ہے۔ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَأَبُو بَكْرٍ أَسَاسُهَا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد کی حیثیت بتائی، علی کو دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مشہور اشعار عربی زبان کے اندر ہیں، فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، یہ عربی زبان کے اشعار ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال، فرمایا کرتے تھے ہم اللہ رب العزت نے جو ہماری قسمت، ہماری تقدیر بنائی ہے، ہم اپنی تقدیر پر بڑے راضی اور بڑے خوش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر کے اندر علم کو رکھا ہے۔ رضینا قسمت الجباری فینا، ہم اپنی تقدیر پر راضی ہیں۔ کیوں؟ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی اور دنیا والوں کو مال دے دیا۔ تو علم اور مال کے بارے میں آگے توازن اور فیصلہ سن لیجیے، فرماتے ہیں فإن المال يفني عن قریب، مال تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی دشمنی اس سے خریدی جاتی ہے۔ مال آتا ہے لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، مال آتا ہے تو لوگ جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مال کو زبان ہے، مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو چلتے سائے کی طرح ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ اگر مال سے فضیلت ملتی تو قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اللہ نے قارون کو اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں چلا کرتی تھی، خزانہ نہیں صرف چابی۔ تو خزانے کا آپ اندازہ لگائیے کیا ہوگا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کو سمجھایا مال پر اترا مت، گھمنڈ مت کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، مال پر اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو قارون اپنی انا کے اندر مست تھا۔ پھر کیا ہوا؟ قصہ مختصر، اللہ کا عذاب آیا، زمین نے اس کو دھسا لیا۔ تو وہ لوگ جو اس کے مال کو دیکھ کر کے راز ٹپکاتے تھے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہتے تھے بعض کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا۔ لیکن جب صبح ہوئی، اللہ کا عذاب آیا، زمین کے اندر دھسنا شروع ہوا، فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اس کو، اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو لوگ افسوس کرنے لگے۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت علی فرماتے ہیں فإن المال يفني عن قریب، مال کے چکر میں مت پڑو، یہ عن قریب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ لیکن وإن العلم باق لا يزال، علم ایک ایسی چیز ہے، ایسی شے ہے، ایسی دولت ہے، انسان کے دنیا میں بھی کام آتی ہے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی میں بھی کام آتی ہے، اور میدان محشر کے اندر بھی علم کی وجہ سے اللہ رب العزت
اسی لیے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں سے ایک سوال کرے گا کہ کیا تم راضی اور خوش ہو؟ جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، ساری نعمتیں لے لیں گے، تو کوئی حور و غلما کے چکر میں، کوئی جنت کے چکر میں مدہوش اور خوش و خرم ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ابھی کوئی چیز باقی ہو تو بتاؤ۔ سب لوگ خاموش ہو جائیں گے، کیا بتائے گئی؟ تو مل کر کے علماء کے پاس جائیں گے۔ اہل علم کی شان دیکھیے، علماء کہیں گے ارے بھائیو، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ رب العزت کا دیدار ایک طرف، ابھی خالق اور مالک کا تو دیدار نہیں ہوا جس نے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو سب کہیں گے الہی اب تیرا دیدار چاہیے، اب تجھے دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب علماء رہنمائی فرمائیں گے، اللہ کے سامنے لوگ درخواست کریں گے، اور جب اللہ رب العزت اپنی تجلی اور اپنا دیدار کرائیں گے تو لوگ جنت کی نعمت کو بھی بھول جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کے جنت کی نعمتیں نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو، انسان علم کا محتاج اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہے، اخروی زندگی کے اندر بھی ہے۔ اس لیے علم اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ انسان کے پاس علم جتنا بھی ہو، نہیں نکلی کبھی کسی کی حسرتیں سب آج تک دل کی، کہ ہر حسرت نئی حسرت پہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو دین کی کوئی لمٹ نہیں ہے، انسان اس کو سیکھتا چلا جائے، اپنا بچپن، اپنی جوانی، سب کچھ اس کے اوپر قربان کر دے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی جنہوں نے ایک ملک کو فتح کیا، ترکی کتنا بڑا ملک ہے، اس کو فتح کرنے والے بہت سارے صحابہ تھے۔ ان میں ایک غلام تھا جن کا نام کتابوں میں ربیعہ آتا ہے، فرخ یہ غلام تھے۔ جب ملک فتح ہو چکا، مال غنیمت تقسیم ہوا، تو 30,000 اشرفیاں اس فرخ کے حصے کے اندر آئی مال غنیمت میں سے۔ 30,000 اشرفیہ لے کر کے اپنے وطن واپس آئے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو چل کر کے مدینہ منورہ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا مکان لے لیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کے قریب فاصلے پر جا کر کے انہوں نے ایک مکان خرید لیا۔ 2-4 جمعے گزرے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے تھے، دل خوش ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کے منبر سے امام نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی کہ فلاں محاذ کے اوپر ایک لشکر جا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، اگر کوئی پہلوان ہو اور اکھاڑا اور دنگل کھلا ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے رکا نہیں جاتا، اس کے اندر بھی جذبات کروٹیں لینے لگتے ہیں۔ تو مجاہد تھے، سپاہی تھے، جیسے ہی مسجد کے اندر اعلان سنا اللہ کے راستے میں جانا ہے، انہوں نے فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ میں نام لکھوا کر کے آ گیا۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، جماعت والے بیچارے تشکیل کر کر کے تھک جاتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں، لوگ جماعت میں نام نہیں لکھواتے، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو سچ مچ میں جماعت میں جانا پڑ جائے، ڈرتے ہیں۔ وہاں تو تشکیل ہوتی تھی موت اور زندگی کی، پتہ نہیں کب آئیں گے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے نام لکھا دیا کہ میں بھی تیار ہوں، حالانکہ ابھی آئے تھے اللہ کے راستے سے۔ نام لکھا دیا، صورتحال یہ ہے، بیوی ہے، گھر میں کوئی نہیں، صرف بیوی، اور بیوی بھی حمل کی حالت کے اندر ہے، بچہ پیٹ کے اندر ہے۔ ایسے حال کے اندر تو ہم جیسا بہانے بنا لے گا کہ بیوی کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، اس کی تیمارداری کون کرے گا، مزاج پرسی کون کرے گا، بیمار ہو گئی۔ لیکن وہاں تو وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے۔ تو حضرت فرخ یہ تابعی ہیں، یعنی صحابی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا ان کے آقا نے، اور 30,000 ان کو اشرفیہ دی۔ لو جی، انہوں نے نام لکھایا، مدینے سے باہر چلے گئے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال، کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 27 یا 30 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنا زمانہ؟ 30 سال کا زمانہ۔ 3 سال کی بات نہیں ہے، 30 سال تک
اللہ کے دین کو، یہ جو ہمارے اور آپ تک دین پہنچا ہے، یہ ایسا نہیں کہ کھانا کھائے سو گئے ٹانگ پھیلا کر کے دین ایسے ہی ہندوستان کے اندر پہنچ گئے. پوری دنیا کے اندر جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ اور تابعین کی محنت سے پہنچا ہے. انہوں نے اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا. اللہ کے نبی نے آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا تھا کیا یہ دین میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں؟ تمام صحابہ اللہ کے گھر کے اندر جمع ہیں، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے حق ادا کر دیا اس دین کا. آپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی، نہ طائف کے میدان کے مطلب پتھر دیکھے، نہ آپ نے شیاب ابی طالب کی 3 سالہ جیل کو دیکھا. آپ نے ہر حال کے اندر دین کو پہنچایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی، یہ شہادت کی انگلی، اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد 3 مرتبہ. یا اللہ تیرے گھر کے اندر یہ صحابہ کی مقدس جماعت آج اقرار کر رہی ہے کہ میں نے دین ان تک پہنچا دیا. یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ تو اس مجمع کے اوپر گواہ بن جا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ سے بہتر اور کوئی گواہ نہیں ہو سکتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم. اے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، تم اقرار کرتے ہو کہ دین میں نے پہنچا دیا. اس دین کو غائبین تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ڈالی جاتی ہے. صحابہ نے اس کو اپنے پلے سے باندھ لیا تھا. زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. صحابہ اکرام نے اپنی سواریوں کے رخ جدھر کو تھے نکل پڑے، کوئی کسی ملک کی طرف، کوئی کسی ملک کی طرف، اور کوئی تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، واپس بھی نہیں آئے. کتابوں میں لکھا ہے مکے اور مدینے کے قبرستان جنت البقیع کے اندر، جنت المعلی کے اندر مشکل سے 10 20 25 ہزار صحابہ کی قبریں ہیں. باقی وہ صحابہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا وہ کہاں گیا؟ کسی کی قبر کسی ملک کے اندر، کسی کی کسی ملک کے اندر، اس لیے کہ دین کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر داخل کیا اور لوگوں تک پہنچانے کو اس کا اپنا فریضہ سمجھا. تو حضرت فرخ تابعی ہیں. مسجد نبوی کے اندر تشکیل ہوئی، نام لکھایا، نکل پڑے اللہ کے راستے میں. بیوی حاملہ ہے. 30 سال کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ سوچئے 10 سال کے بعد مارکیٹ کا نقشہ بدل جاتا ہے، مکان کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. 30 سال کے بعد تو کیا حال ہوا ہوگا؟ رات کا وقت ہے، تلاش کرتے کرتے اندازے سے اپنا مکان تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں. پوچھتے ہیں بھائی فرخ کا مکان. اب کون جانے فرخ 30 سال کا بچھڑا ہوا آدمی، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ قبروں کے اندر چلے گئے. کون بتائے کہ نام تو سنا ہے جی فرخ. بہرحال ایک اندازے سے بیچارے تلاش کرتے کرتے ایک مکان کے دروازے کے اوپر دستک دی. جیسے ہی انہوں نے اپنی تلوار کی اس سے اس دروازے کو کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان اندر سے باہر نکل کر کے آیا اور اس نے کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتدخل بیتنا، کیا تم ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو بغیر اذن، بغیر اجازت کے؟ اندر سے جو نوجوان آیا اس نے کہا اللہ کے دشمن بڑے میاں ہمارے گھر میں کہاں داخل ہونا چاہتے ہو؟ بڑے میاں کہتے ہیں جناب یہ میرا مکان ہے. اب وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ یہ میرا مکان ہے. قریب تھا دونوں کے اندر ہاتھا پائی ہوئی، یہ اپنا مکان وہ اپنا مکان. درمیان میں کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے بڑے میاں رات کا وقت ہے، صبح ہوگی، آپ کا مکان آپ کو دلائیں گے، اگر مکان ہوا تلاش کریں گے، ابھی رات کا وقت ہے آپ آرام کیجیے. تو بڑے میاں صحن کی طرف گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگے الہی 30 سال کے بعد تیرے نبی کے شہر کے اندر آیا ہوں، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ میرے مکان سے مجھے نکالا جا رہا ہے. جب انہوں نے اپنا نام فرخ لیا تو یہ آواز ایک بوڑھی عورت جو اسی مکان کے اندر رہتی تھی اس کے کانوں کے اندر پڑی. اس کے کانوں کے اندر جب یہ بات پہنچی کہ فرخ، تو 30 سال پہلے کا منظر اس کو یاد آ گیا. وہ کہنے لگی شاید تو ہمارے شوہر نامدار ہیں،
وہ جلدی سے دوڑ کر کے آئی اور کہنے لگی تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ فرخ یہ تو ہمارے شوہر ہیں، اور اس بچے سے کہا جو خوبصورت نوجوان تھا، یہ تمہارے والد بزرگوار ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے، اور تم کس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے؟ تمہارا نقط جگر نور نظر ہے، اس کا نام ربیعہ ہے، اور یہ ربیعہ جانتے ہو کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری، بڑے بڑے لوگوں کا استاذ تھا یہ بچہ۔ بہرحال رات گزر گئی کسی طریقے سے۔ جب صبح ہوئی مسجد نبوی کے اندر پہنچے، نماز کے بعد دیکھا ایک نوجوان خوبصورت، سر کے اوپر عمامہ ہے اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے حدیث کا درس دے رہا ہے، کوئی ان کی پگڑی کو چومنا چاہتا ہے، کوئی ان کے ہاتھ کو بوسا دیتا ہے، اور کوئی ان کے جوتے چپل اٹھانے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ بڑے میاں دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے بھائی 30 سال کے بعد میں واپس آیا، میرے استقبال کے لیے کوئی نہیں، لیکن یہ 30 سال کا نوجوان کوئی اس کے جوتے چپل اٹھانا چاہتا ہے، کوئی اس کی پگڑی کو سنبھالتا ہے۔ دیکھ کر کے دل کے اندر رش کر رہے ہیں، حیرت ہو رہی ہے، اور وہاں مجمع کے اندر سے اٹھ کر کے گھر گئے اور جا کر کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں 30,000 اشرفیاں تم کو دے کر کے گیا تھا، وہ 30,000 اشرفیاں کہاں ہیں، ان کا حساب دو۔ بیوی نے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، آرام کیجیے، تھوڑا تسلی کیجیے، آپ کو حساب مل جائے گا۔ کھانے پینے کے اندر مشغول ہو گئے، باتوں کے اندر کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ میں 30 سال کے بعد آیا، کوئی استقبال نہیں، لیکن میں ایک ایسے نوجوان کو دیکھ کر کے آیا ہوں مسجد کے اندر جو قال اللہ اور قال الرسول حدیث کا درس دیتا ہے، تو کوئی اس کے جوتے اٹھاتا ہے، کوئی اس کے ماتھے کو بوسا دیتا ہے، اور امیر زادے، بادشاہ زادے اس کے اوپر قربان ہونے کو اپنے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ یہ بتائیے، آپ کو 30,000 اشرفیاں پیاری ہیں، یا ان 30,000 اشرفیوں میں کوئی ایسا غلام خرید لیا جائے جیسا وہ بچہ ہے جو مسجد نبوی کے اندر؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فرخ نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ 30,000 کیا 30 لاکھ اشرفیاں دے کر کے بھی اگر ایسا غلام مل جائے جس کی اتنی عزت، اتنا مقام ہو، تو غنیمت ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امانت جو میرے پیٹ کے اندر تھی وہ پیدا ہوا، یہ آپ ہی کا نور چشم ربیعہ ہے جس کو آپ مسجد نبوی کے اندر دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی کہ رات میں تو چونکہ اندھیرے میں پہچان نہیں ہوئی کہ اچھا وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ کہا ہاں، اور وہ 30,000 اشرفیاں میں نے اس بچے کو دین سکھانے کے اوپر قربان کی۔ آج تو معاف فرمائیے بچے مدرسے کے اندر آتے ہیں، قاعدہ بچوں کے پاس نہیں ہوتا، قرآن پاک پھٹے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم مدرسے میں دین پر خرچ کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر بھیجیں گے تو بچے کا یونیفارم بھی ہوگا، بیگ بھی ہوگا، جوتے بھی ہوں گے، ٹائی بھی ہوگی، اور ایک ایک نئی چھٹی کی الگ ڈریس ہے، کھیلنے کی الگ ہے، پڑھنے کی الگ ہے، سلیبس الگ ہے، ساری کی ساری چیزیں وہاں پر، فیس کے لیے پیسے، سب کچھ۔ لیکن وہ دین کہ جس کے اوپر خرچ کرنا اتنا اونچا کام ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے اوپر 1 درہم خرچ کر دے، اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچوں کے کپڑے آ کر کے دیکھو تو کوئی کالے، کوئی لال، کوئی پیلے، 3-4 کلر کے تو کپڑے پہن کر کے آتے ہیں بچے سے۔ تو وہی ہماری حالت زار کہاں ہے؟ ہم سوچے کہاں کھڑے ہیں؟ فرخ کہنے لگے وہ ہمارا بیٹا ہے کہ جی، تو مور کی طرح ناچنے لگے، کھانا پینا بھی بھول گئے۔ کہنے لگی اللہ کی قسم تو نے ان 30,000 اشرفیوں کا حق ادا کر دیا، اللہ کی قسم تو نے 30,000 اشرفیوں کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، علم دین ایک بہت قیمتی شے ہے۔ علم دین کے اوپر ہم اپنا سرمایہ خرچ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے تو کسی بچے کو گود لے لے کہ اس بچے کی مکمل کفالت ہم کریں گے۔ غریب بچے مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں، آپ جائیے کہ ایک بچے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے،
لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں، یا میرے بچے سب باہر پڑھتے ہیں، ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اس کے اخراجات کو اٹھائیں، اس کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں، کل قیامت کے دن انشاءاللہ وہ سفارشی بن کر کے میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، الہی مال اس کے پاس تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، اس نے مجھے کتابوں کے لیے پیسے دیے، یونیفارم کے لیے پیسے دیے، الہی آج یہ جہنم کے اندر جائے مجھے گوارا نہیں۔ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنے مال کا ایک حصہ اپنے بچوں کی تعلیم کی ایجوکیشن کے اوپر لگائیں اور اس سرمایہ کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔